اور اب دیکھیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. حکومت نے ایک دفعہ پھر رات گئے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے. ہسٹری میں کبھی اتنا تیل مہنگا نہیں ہوا تھا جتنا آج کل پاکستان میں. اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ آج سارا دن میں نے لاہور سے کراچی سے میں نے بہت سی کالیں سنی ہیں کہ ہماری جو میڈیا انڈسٹری ہے وہ اتنے پریشر میں آئی ہوئی ہے کہ اب لوگوں کی ڈاؤن سائزنگ شروع ہو گئی ہے. ابھی یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ جنگ ہو گئی ہے اور اب پیٹرول کی قیمتیں زیادہ، تو کیا جنگ سے پہلے ہم ناروے والی صورتحال میں تھے؟ مجھے فیصل آباد سے ایک انڈسٹریلسٹ نے بتایا کہ اس نے اپنی فیکٹری سے 150 بندہ صرف آج ایک دن میں نکال دیا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنی میری کاسٹ بڑھ گئی ہے پروڈکشن کی کہ میں لوگوں کو سیلری دینے کے قابل نہیں رہا. تو یہ اب آہستہ ہر گزرتا ہوا دن جو ہے وہ عام آدمی پہ پریشر میں اضافہ کرے گا. اور آپ عالمی سطح پہ جو بھی اچھے کام کر رہے ہیں ساری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے، کوئی اس میں کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے، لیکن مقامی سطح کے اوپر اگر آپ نے چیزوں کو بہتر کرنا ہے تو آپ کو کچھ چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عوام جگہ جگہ بے عزت ہو رہی ہو اور آپ کہیں کہ جناب باقی ملک کی بڑی عزت بن رہی. نہیں، روٹی دا سوال ہے، جواب جدا روٹی ہے. بڑے بڑے لوگاں لی یہ گل بڑی چھوٹی ہے. یہ صدیوں پرانی داستان ہے. نمشکار دوستوں، سواگت ہے آپ کے اپنے چینل پر. دوستوں، پاکستان نے پھر سے اپنی عوام پر پیٹرول بوم گرا دیا ہے. اوپر سے مہنگائی آسمانوں سے بات کر رہی ہے. آخر کیا کہہ رہی ہے پاکستانی میڈیا؟ جانیے آگے اسی ویڈیو میں. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیں. اور ایسے ہی دھماکے دار خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں. پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد. جے ہند، جے بھارت. دیکھیں، سب سے خطرناک جھوٹ وہ ہوتا ہے منصور صاحب جو آپ اپنی ذات سے بولتے ہیں. آپ پوری دنیا سے جھوٹ بولتے رہیں، اپنا گزارا کرتے رہیں. مسلسل یہاں پہ ہم اپنے آپ کو یہ تسلیاں دیتے رہے کہ جی آپ کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے، اس ملک میں اتنے ارب ڈالر کی جو ہے وہ سرمایہ کاری آ رہی ہے. کبھی یہاں پہ جینٹری بیچ صاحب آتے ہیں، وہ صحافیوں سے ملتے ہیں، کبھی کوئی اور شخصیت آتی ہے، کوئی سرمایہ کاری آئی. ابھی یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ جنگ ہو گئی ہے اور اب پیٹرول کی قیمتیں زیادہ، تو کیا جنگ سے پہلے ہم ناروے والی صورتحال میں تھے؟ اس وقت یہ جو چیئرمین سینٹ کے لیے 8-10 کروڑ روپے کی گاڑی آرڈر کی گئی تھی، کیوں کی گئی تھی؟ اس سے پہلے بھی تو ہماری یہ حالت تھی. آج اگر آپ کو پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑ رہی ہے، آج جو مہنگائی ہے، یہ بنیادی طور پہ اکنامک پالیسیز کا فیلئر ہے موجودہ نظام کا. آپ کے آرگومنٹ سے میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جنگ ہے اس کا جواز نہیں دیا جا سکتا حکومت کو. نہیں دیا جا سکتا. دیکھیں نا، پچھلے سال حکومت نے جو مالی سال ہے اس میں 1100 ارب روپیہ لیوی پہ اکٹھا کیا ہے. 1100 ارب. اس سال غالباً ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ 1300-1400 ارب ہے. کیوں اتنا وہ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ نہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، کوئی اور سیکٹر چل نہیں رہا. کوئی سیکٹر ایسا ہے جو اس وقت پرفارم کر رہا ہے؟ ہر سیکٹر اٹھ کے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، جناب ہمیں یہ نہیں مل رہا، ہمیں وہ نہیں مل رہا. تو یہ جو ساری قیمت آپ ادا کر رہے ہیں، ایکسٹرا لیوی پے کر رہے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. اگر اکانومی بہتر چل رہی ہوتی تو حکومت ہو سکتا ہے سبسڈی بھی دے دے. یہ حسن ایوب صاحب، نہ مئی چل رہی ہے اور نہ اپوزیشن چل رہی ہے. اپوزیشن کے لیے بھی جگہ نہیں ہے کہ وہ کوئی پرفارم کر سکے یا جا کے ڈیبیٹ کر سکے. معیشت کے حوالے سے جو ہے، اور مطلب یہ سب کہتے ہیں کہ جناب معاشی تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ آسان طریقہ ہوتا ہے حکومت کے لیے، پیٹرول کی قیمت بڑھا دو، کوئی ضرورت نہیں جا کے انکم ٹیکس کلیکشن کی طرف جانے کی. وہ ٹارگٹ میٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، آرام سے پیٹرول کے اوپر لیوی بڑھائی جاؤ اور ٹیکس اکٹھا کرتے رہو. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر حکومت کے پاس گنجائش ہو تو عوام کو ریلیف دینا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قرض لے کر سبسڈی دینا شروع کر دیں. یہ بھی اب پاکستان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. آلریڈی قرضوں کے اندر جکڑا ہوا ملک ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک آدمی اگر کسی سے ادھار لیتا ہے تو ادھار لے کر مسجد میں خیرات نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یا یتیم خانے کو وہ پیسے نہیں دے سکتا. یہ اس کا حق نہیں بنتا. اس کو چاہیے کہ دیکھیں، ہمیں تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اگر چاہیے تو اس کے لیے ہمیں یہاں پر ماحول بھی دینا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو اپنے ٹیکس نیٹ کو تھوڑا سا کم کرنا پڑے گا. ٹیکس جتنا بڑھ چکا ہے اس کے اندر تو کاروبار نہیں ہو سکتا جی. جو معذرت کے ساتھ جو اس وقت جتنا یعنی 45%، 50%، 55% تک بھی سلیبس موجود ہیں. تو جب 55% یعنی کوئی 100 روپیہ کمائے گا، اس میں سے 55 روپے حکومت کو تو نہیں دے گا نا. تو سر حکومت کی نااہلی ہوئی نا. حکومت کی نااہلی ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، تو یہ تو ہماری مجبوری ہے. ہم تو اس کے علاوہ ہمارے پاس حیثیت ہی نہیں ہے. نہ ہماری اکانومی کویت کی ہے، نہ قطر کی ہے، نہ سعودی عرب کی ہے. ہم یہ شاہ خرچیاں برداشت نہیں کر سکتے. یو اے ای کے اندر آپ دیکھ لیں، قطر کے اندر دیکھ لیں، ایون کہ امریکہ کے اندر دیکھ لیں، قیمتوں میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے. تو ہمیں، ہاں انڈیا کے اندر اس طرح اضافہ نہیں کیا انہوں نے، لیکن انڈیا اگر وہ یعنی اس وہ افورڈ کر سکتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. ہماری اس وقت حیثیت نہیں ہے. ہم آئی ایم ایف کے پیکج کے اندر ہیں، ہم ہے ہی نہیں. حیثیت نہیں بنائی نا.
جی ہماری حیثیت نہیں ہے. اب جس طرح یہ گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں, جہازوں کی بات, جب آپ کروڑوں روپیہ ان چیزوں کے اوپر لگائیں گے تو لوگ, اور اس کے بعد جا کے پیٹرول بھرائیں گے تو لوگوں کو جہاز بھی یاد آئے گا, گاڑی بھی یاد آئے گی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. اس میں عوام کو میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر ریلیف بنتا ہو وہ ملنا چاہیے, لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ قرضے لے کر سبسڈی دینا شروع کر دیں, پھر ملک کا جو آلریڈی قرضہ کبھی نہ کبھی تو آپ نے ادا کرنا ہے نا جی. جب آپ ان کی لیوی بڑھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ اپنی نالائکی کو لوگوں کی جیب سے نکال رہی ہے, اور اس وقت گورنمنٹ کے پاس اس وقت کوئی ایسی, دیکھیں نا یہ بڑا آسان بیانیہ ہے کہ یہ کہہ دینا جی پاکستان کی ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر بڑی کامیابی ہے. بھائی بڑی کامیابی ہے, لوگوں کی بائکس کے اندر پیٹرول نہیں ڈل رہا, اس کامیابی کا وہ کیا کریں گے؟ ان کے گھروں میں ان کے چولہے نہیں چل رہے, ان کے بچے نہیں کھا پی پا رہے, وہ اسکولوں کی فیسیں نہیں ادا کر پا رہے, بجلی کے بل نہیں ادا کر رہے, وہ اس پہ کیا کرے؟ اتنا ہی تھا نا, یہ اچھا ہے. آپ اور میں بھی کہیں گے جی بہت اچھا کیا پاکستان نے, اچھا کرے, لیکن بھائی پاکستان کے عام آدمی لے مین کے جس کی 40-50-60 ہزار انکم ہے, اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جے ڈی وینس آیا ہے کہ نہیں آیا. اس کو یہ پتا ہے کہ میرے بچوں کا گھر کھانا آیا ہے, ہمارا بجلی کا بل ادا ہوا ہے, کیا میرا لائف سٹائل آج سے 1 سال پہلے بہتر ہوا ہے یا ورسٹ ہو گیا. سو گورنمنٹ کو اپنے لوگوں سے, پاکستان کی گورنمنٹ کو پاکستان کے لوگوں سے جنگ بند کرنی چاہیے, امریکہ یا ایران کی بند ہو یا نہ ہو. اب جو تیل کی قیمتیں پاکستان وہ ہو سکتا ہے 700 روپے سے بھی لیٹر اوپر چلا جائے. 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے, ایک دن کا تیل بھی ہمارے پاس موجود نہیں. 700 روپے لیٹر تیل کا مطلب کیا ہے؟ دگنی غربت. 12 کروڑ پہلے ہی قریب ہے. یہاں حالات خدا نخواستہ افریقی ممالک والے نظر آتے ہیں نہیں کہ منصوبہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے, پلان ان کے پاس کوئی نہیں ہے. IMF کی جو شرائط ہے وہ یہ پوری نہیں کر سکتے. گردشی قرضے میں حکومت خود دعویٰ کر رہی ہے کہ اس میں اضافہ ریکارڈ ہو چکا ہے, بینکوں سے پیسے لے کر تنخواہیں دی جا رہی ہیں. تو حالات اس وقت دیوالیہ پن کے اس لیول پہ ہیں کہ شہباز شریف کا بیان ہے کہ عرب امارات کو 3 ارب کا ڈالر تو دے دیا الحمدللہ سعودی عرب سے لے کے. اب سعودی عرب نے مانگا تو الحمدللہ ہم چلے جائیں گے چین, قطر کے پاس کہ سعودی عرب کو دینا ہے. قطر نے مانگا تو ہم چین کے پاس چلے جائیں گے, اور ان میں سے کسی ایک نے بھی ہاتھ روک لیا تو پھر انا للہ. حالات یہ ہے, سادہ سی بات آپ کو میں نے بتائی ہے. اس مہینے میں جو دباؤ عوام پر آنے والا ہے وہ آپ شاید برداشت نہ کر سکیں. حسن نثار صاحب, یہ ناکامیوں کو کس کے کھاتے میں ڈالا جائے؟ آپ نے ادھر ادھر مختلف کھاتوں میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھیں اپنی. پاکستان بننے سے پہلے, قیام پاکستان سے پہلے بھی بھوک, ننگ اور غربت کا شکار تھا. کبھی اس خطے کو مغلوں نے, کبھی افغانوں نے, کبھی گوروں نے, کبھی اپنوں نے لوٹا. ہمارا عظیم ترین صوفی شاعر کہتا ہے, کھادا پیتا لاہے دا تے باقی احمد شاہدہ. احمد شاہ ابدالی, نادر شاہ, یہ مغل. اچھا اب شروع کرتے ہیں اصل کہانی. روٹی دا سوال ہے, جواب جدا روٹی ہے. وڈے وڈے لوگاں لی یہ گل بڑی چھوٹی ہے. یہ صدیوں پرانی داستان ہے. کبھی مغلوں, کبھی افغانوں, کبھی گوروں, اور کبھی کالے پیلے نیلے لوگوں نے لوٹا. یہ باقی جو کچھ آپ نے گنوایا ہے یہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. قطعاً کوئی اوقات نہیں ہے. پاکستان ایک بنیادی طور پہ ایک زرعی ملک ہے. کھا جاتے ہیں یہ, ان کا حق کھا جاتے ہیں. جو کچھ آپ نے گنوایا ہے وہ کرپشن ہے. نہ آپ کی زمین بنجر ہوئی ہے. گوروں کو دعائیں دو جنہوں نے پر ایکڑ ییلڈ بڑھا دی. ان کی خیر مانگو جنہوں نے آپ کو ٹریکٹر دے دیا. جب اس ملک میں ٹریکٹر آیا پتہ کیا تھا؟ لوگ کہتے تھے یہ ہمارے خلاف سازش ہے, ہماری مٹی جلانے کے لیے آئی ہے یہ مشین. اچھا چھوڑو, کھادا پیتا لاہدا, کھاکو گئے یہ سارے, سب کھا گئے. حسن صاحب کہہ رہے ہیں زمین آج بھی بنجر ہے. واقعی زرعی ملک آج بھی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. عامر احمد صاحب, صدیوں دہائیوں کو پیچھے رکھیں, 2002 میں وزارت صحت میں نیوٹریشن ونگ قائم کیا گیا. 24 سال ہو گئے, کئی حکومتیں آ کے چلی گئیں. سٹنٹنگ گروتھ کے آج بھی لاکھوں کیسز سامنے آ رہے ہیں. تو یہ سب جانتے ہیں, سب کچھ تاریخ سے لے کر آج تک کوئی درست نہیں کرنا چاہتا ہے. اچھا یہ بالکل ویسا ہی ہے نا. پاکستان کی اکانومی کو کیا کہتے ہیں؟ میں تو ہمیشہ اس کا مثال دیتا ہوں کہ ہم نے وہ پیاز کے چھلکے جتنی پتلی کر دی ہوئی ہے پاکستان کی اکانومی کہ ذرا کہیں پہ دنیا میں تیز ہوا چلے, کوئی پتا اڑے تو اس کے اندر وہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں. ہماری فوڈ سیکیورٹی کا بھی وہ بالکل ہی یہ ایشو ہے. ہماری جو لیک آف پلاننگ ہے, جو فقدان ہے ہمارے یہاں پلاننگ کا, ہم نے اپنے آپ کو اس طرح سے ایکسپوز کر دیا ہوا ہے کہ کہیں پہ کچھ بھی ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہوتا. سر بات پتہ کیا یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں نا, ان کو سمجھ آ گئی ہوئی ہے کہ یہ بڑی صابر قوم ہے, جتنا مرضی پیٹرول بڑھا لیں تو یہ بالکل کوئی کہنے کے احتجاج نہیں کریں گے. تو انہوں نے بیسکلی عوام کو جو ہے نا وہ ناپ تول لیا ہوا ہے. یہ عوام یہ 10,000 روپے لیٹر بھی ہو جائے گا نا, یہ عوام ایسے جوتے کھانے کے قابل ہے اور یہ جوتے کھاتی رہے گی.
کوئی بندہ جو ہے نا وہ اپنے حق کے لیے نکلے گا نہیں, ہم لوگ جوتے کھاتے رہیں گے, ایسے ہی جو ہے وہ یہ نظام جو ہے وہ چلتا رہے گا. اسمبلی کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ہمسایہ ملک جو ہے ان کے پاس وہاں پہ جو ہے وہ تیل جو ہے بہت سستا, تو ہم لوگ کیا, ہم لوگ جو ہے وہ ایران سے تیل لے لیں, روس سے تیل لے لیں, ہم لوگ کیا, ہم لوگوں نے امریکہ سے جو ہے وہ تیل لینا ہے. یہ ساری جو ہے نا یہ ملک کا بیڑا غرق کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, اور الحمدللہ انہوں نے کافی سارا جو ہے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے, اور مزید جو ہے وہ یہ اور کر دیں گے. ان سے جو ہے وہ بہتری والی جو امید نہ رکھیے گا. ختم, بائے بائے, ٹاٹا, گڈ بائے, گیا.